خوارجی جراثیم۔ وطن عزیز پاکستان میں کوئی طالبانی شالبانی نام نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کا گلا کاٹنے کے لیے قرآن کا حوالہ نہ دینا، یہاں مساجد کو نشانہ بنانے کے لیے اسلام کا حوالہ نہ دینا۔ الحمدللہ تعالی ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں 30 سال ہو گئے قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ 1997 میں نے دورہ حدیث شریف کیا تھا، 1997 میں، اس وقت سے لے کے آج کے دن تک میں الحمدللہ تعالی جو بچے عالم بنتے انہیں پڑھا رہا ہوں۔ ہمیں 30 سال کے قریب ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں اسلام کیا ہے اور اسلام کا نام لے کے جنگ کیا ہے۔ اس وقت ہمارا وطن عزیز جس دہشت گردی کا شکار ہے، اس کو کوئی بندہ سپورٹ کرنے کے لیے اسلام کا نام لے وہ غلط لے گا، قرآن کا نام لے غلط لے گا، وطن عزیز کے استحکام کا نام لے غلط لے گا، صوبائیت کا نام لے غلط لے گا، لسانیت کا نام لے غلط نام لے گا، وہ قومیت کا نام لے تو غلط نام لے گا۔ ان سارے کے سارے بتوں کا خاتمہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا تھا۔ یہ پاکستان کا جو قیام ہوا ہے، جسے ہم قیام پاکستان، نظریہ پاکستان کہتے ہیں، نظریہ پاکستان میں نہ قومیت، نہ لسانیت، نہ صوبائیت، نہ رنگ، نہ نسل کوئی چیز ہے؟ کس نام کے اوپر نظریہ پاکستان تھا؟ بنگلہ دیش کس یونٹ کا حصہ بنا تھا؟ حالانکہ ان کے قد کاٹ الگ، شکلیں الگ، ان کا رہن سہن الگ، کلچر الگ۔ آج بھی چاروں صوبوں کا رہن سہن، قدریں الگ، کلچر الگ۔ کس چیز نے ایک کیا ہوا ہے؟ وہ اسلام، قرآن۔ اس لیے آج کی اس جنگ میں ہمیں امن کے متلاشی ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے رہنمائی ہو۔ ہم نے دیکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کس طرح ان خارجیوں کے سامنے ڈٹے رہے، اور آج یہی خارجی سوچ، یہی فتنہ پرور سوچ جو اس زمانہ کے خارجیوں کی تھی، ان کے جراثیم آج چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک حفظ و امان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامۃ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحم